فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین اکرام اور میرے سارے بہن بھائیوں، نصرت حسن آپ کی خدمت میں کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم پر آیت اللہ محمد یزدی کی خوبصورت تصنیف حسین شناسی کے 8ویں پارٹ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہے۔ صفحہ نمبر 133 کے اوپر ایک چھوٹا سا پیراگراف پچھلے پارٹ سے رہ گیا تھا جو میں اب پڑھ کر شروع کروں گی۔ صفحہ نمبر 33۔ آئیے مطالعے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ہماری ہیڈنگ ہے صفحہ نمبر 133 پہ، نمائندہ کا انتخاب ایک آزمائش۔ موجودہ حالات میں کوفیوں کو آزمانے کا ایک ہی طریقہ ہے، کوئی نمائندہ بھیجا جائے اور ایک خط لکھ کر کوفیوں پر واضح کر دیا جائے کہ ہمارے نمائندے کے ساتھ موافقت یا مخالفت ہمارے ساتھ موافقت یا مخالفت کے مترادف ہوگی۔ اس کے بعد دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ یہ نمائندہ اور وکیل کیسا آدمی ہونا چاہیے؟ یہ کوئی چھوٹا اور معمولی کام نہیں ہے، یہ حزب مخالف کی رہبری و قیادت کا مسئلہ ہے۔ البتہ دنیا کے نشیب و فراز کو بھی نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے۔ اس بڑے کام کے لیے کوئی لائق، امانت دار، با ایمان اور ثابت قدم آدمی ہونا چاہیے جو روحانی قوت اور کامل شخصیت کا مالک ہو اور ہمارے مکتب تربیتی کے وزن اور وقار کو گرنے نہ دے، اور شکست کے مواقع پر بھی ہمارے اخلاقی فضائل کی حفاظت کرتے ہوئے ہمارے موقف کو ٹھیک ٹھیک پیش کر سکے۔ میری نظر میں میرے تمام ساتھیوں میں جو شخص اس کام کے لیے موزوں ہو سکتا ہے وہ مسلم ہے۔ مسلم میرا چچا زاد بھائی ہے، وہ میرا بہنوئی بھی ہے۔ اس کی خاندانی حیثیت پوری طرح روشن ہے، اس کی اخلاقی زندگی اور اس کے ایمانی درجات بہت اچھے ہیں اور قابل توجہ ہیں۔ تنہا وہی اس میدان کا مرد ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر اس کے ساتھ لوگوں نے موافقت کی اور اس نے حالات سازگار دیکھے تو وہ پست ترین لوگوں کے ہاتھوں پر بک کر بغاوت کی راہ اختیار نہیں کرے گا۔ اگر اسے شکست اور مخالفت کا سامنا کرنا پڑا تو وہ آزادانہ اور مردانہ وار اپنی جان کی بازی لگا دے گا۔ ان تفصیلی تیاریوں کے ساتھ جن کا تاریخ میں درج ہے، مسلم کوفہ جانے کے لیے تیار ہوئے۔ کوفہ سے خطوط بھیجنے والوں کا انتظار ختم ہوا۔ تمام خطوط کا جواب چند مختصر فقروں میں دے کر مسلم کے ہاتھ بھیجا گیا۔ نقطہ نمبر 1، امام حسین نے کوفے والوں کو لکھا۔ نقطہ نمبر 2، خدائے یکتا کے نام سے یہ حسین ابن علی کا خط ہے، عراق کے مومنین اور مسلمین کے نام۔ ہانی اور سعید آخری فرستادے تھے جنہوں نے تمہارے خطوط مجھ تک پہنچائے۔ آئیے نقطہ نمبر 1 کی اور 2 کی وضاحت پڑھتے ہیں۔ نقطہ نمبر 1 کی وضاحت میں لکھا ہے، مسلم بن عقیل جو امام حسین علیہ السلام کی چچا زاد بھائی اور آپ کی بہن رقیہ کے شوہر ہیں، سن 60 ہجری کے رمضان کی 14ویں تاریخ کو نیابت کا پروانہ لے کر مکہ سے کوفے کے لیے روانہ ہوئے۔ اور نقطہ نمبر 2 کی وضاحت میں عربی میں لکھا ہے، جس کو میں چھوڑتے ہوئے اگلے صفحے کی طرف بڑھتی ہوں۔ ان تمام حالات سے واقفیت حاصل ہوئی جو ان خطوط میں لکھے گئے تھے۔ تمہاری تحریروں کا محاصل یہ ہے کہ تم لوگ کوئی لائق رہبر اور امام نہیں رکھتے ہو، اس لیے تم نے مجھے وہاں آنے کی دعوت دی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس قیادت کے ذریعے ہمیں ہدایت اور اصلاح کی منزل تک پہنچائے۔ فی الحال میں اپنے چچا زاد بھائی کو جو قابل اعتماد ہے
اور میرا ایسا بھائی ہے جو میرے اقربا میں مجھ سے قریب تر ہے، تمہارے پاس بھیج رہا ہوں۔ اگر انہوں نے لکھا کہ تم لوگوں کے نظریات وہی ہیں جو کہ خطوط میں لکھے گئے ہیں تو میں تمہاری دعوت قبول کر کے تمہارے پاس آؤں گا۔ بعد میں آپ نے یہ اضافہ بھی فرمایا، عراق کے باشندوں، میری جان کی قسم، امام اور پیشوا صرف وہی ہو سکتا ہے جو خود دین کا پابند ہو اور عدالت و انصاف قائم کرے اور خدا کی رضا کے مقابل اپنے نفس کی پیروی نہ کرے۔ نقطہ نمبر 1، حاشیے کے نیچے اس کی وضاحت ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے خط کا ترجمہ مطابق نقل کتاب مناقب، صفحہ نمبر 89۔ آئیے اگلے صفحے پر ہیڈنگ پڑھتے ہیں، نمائندہ حسینی کوفہ میں۔ مسلم امام حسین علیہ السلام کے اس خط کے ساتھ کوفے میں داخل ہوئے۔ نمبر 1 نقطہ، اس کی وضاحت ہے، مسلم بن عقیل سن 60 ہجری کے شوال کی 5ویں تاریخ کو کوفے میں داخل ہوئے، یعنی 19 روز میں یہ سفر طے ہوا۔ مسلم بن عقیل اور سیدھے مسیب کے لڑکے سالم کے گھر گئے، جو حسین علیہ السلام کے بزرگ دوستوں میں سے تھے۔ مسلم کے آنے کی خبر بڑی تیزی سے کوفے میں پھیل گئی۔ حسین علیہ السلام کے دوستوں کو جب یہ معلوم ہوا کہ مسلم بن عقیل امام کا خط لے کر آئے ہیں تو انہوں نے مسلم کا بے مثال استقبال کیا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور بڑے اعزاز کے ساتھ مسجد لے گئے۔ روز بروز دوستوں اور بیعت کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ کوفے کے گورنر کی طرف سے جو رد عمل ظاہر کیا گیا وہ صرف اس قدر تھا کہ اس نے مسجد میں ایک نصیحت آموز تقریر کی اور لوگوں کو حسین و مسلم کی طرفداری سے روکا اور انہیں متنبہ کیا۔ اگلی ہیڈنگ ہے، کوفے سے 2 خطوط۔ کوفے میں یزید کے خلاف رونما ہونے والی انقلابی صورتحال کے تعلق سے 2 خطوط لکھے گئے، ایک حسین ابن علی علیہ السلام کے نام اور دوسرا یزید ابن معاویہ کے نام۔ مسلم نے حسین علیہ السلام کے نام خط میں لکھا، کوفے کے لوگ شدید جذبات و احساسات رکھتے ہیں اور ان کی بہت بڑی تعداد نے میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ مناسب یہ ہے کہ آپ کوفے کے لیے روانہ ہو جائیں۔ یزید کے دوستوں نے بھی اسے لکھا۔ حسین علیہ السلام کا نمائندہ یہاں آیا اور لوگوں نے اس کا غیر معمولی استقبال کیا۔ گورنر نعمان بن بشیر ایک کمزور آدمی ہے یا خود کو اس نے کمزور بنا لیا ہے اور حسین علیہ السلام کی بڑھتی ہوئی قوت کے مقابل سستی اور لاپرواہی اختیار کرتا ہے۔ اگر عراق پر حکومت چاہتے ہو تو کسی لائق گورنر کو بھیجو تاکہ وہ حکومت کی باغ ڈور ہاتھ میں لے کر اس فتنے کا خاتمہ کر سکے۔ یہ 2 خطوط 2 اقدامات کا سبب بن گئے۔ پہلے خط نے حسین علیہ السلام کے لیے راستہ کھول دیا اور آپ کے ارادے کو قطعیت حاصل ہو گئی، اور دوسرا خط موجودہ گورنر کی معزولی اور دوسرے شخص کے اس کی جگہ مقرر کیے جانے کا سبب بنا۔ پہلے خط نے حسین علیہ السلام کے مکے سے کوچ اور کوفے کی طرف روانگی کے اسباب فراہم کیے تو دوسرے نے نعمان بن بشیر کو گورنری سے محروم کر دیا اور عبید ابن زیاد کی ترقی کے سامان فراہم کر دیے۔ بصرہ کی گورنری کے ساتھ کوفے کو بھی اس کے دائرہ اختیار میں دے دیا گیا۔ نمائندہ حسین کی رپورٹ کا اثر، یہ ہے اگلی ہیڈنگ۔ مسلم کا خط حسین ابن علی کے پاس پہنچا۔ آپ نے اس خط کا بغور مطالعہ کیا۔ جو باتیں پہلے کوفے کے لوگوں کے خطوط میں لکھی گئی تھی اور ان کے قاصدوں کی زبانی سنی گئی تھی وہ مسلم کی اس رپورٹ سے مطابقت رکھتی تھی، اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ عراق میں ایک سازگار ماحول میسر آ گیا ہے اور کوفے سے حسین علیہ السلام کی تحریک کا آغاز ہو سکتا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ جو کچھ سنا گیا تھا اور پڑھا گیا تھا اس سے یہی معلوم ہوتا تھا کہ مبارزہ حسینی کے لیے زمین سازگار ہے، لیکن آئندہ چل کر اس کا سازگار رہنا یقینی نہیں تھا۔ اس لیے حکومت کی مشینری خاموش نہیں رہ سکتی تھی۔ کوفہ کے لوگ بھی بہت زیادہ مطلون ہیں اور بہت جلدی اثر قبول کر لیتے ہیں۔ ممکن ہے شیطانی سیاست پروپیگنڈا مشینری سے کام لے کر کوفے کے نقشے ہی کو پلٹ دے۔ اس بات کا بھی امکان ہے کہ ہمیں مسلم کی طرح موافقت میسر آ جائے
اور ہم ظالم حکومت سے جنگ کرنے کے قابل ہو جائیں۔ بہرحال مختلف شہروں سے خصوصاً شام سے اور مرکز سے مجھے جو اطلاعات ملتی رہی ہیں اور میرے بارے میں جو فیصلے ہو چکے ہیں، ان کے پیش نظر میرے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ میں مکے سے روانہ ہو جاؤں۔ مجھے یہ اطلاع بھی دی گئی ہے کہ حکومت نے دہشت پسندی کی راہ اختیار کی ہے اور اس نے مقدس ترین مقام پر مجھے قتل کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس مقصد کے لیے ان افراد کی خدمات حاصل کی جا رہی ہیں جو کسی بات کے پابند نہیں اور صرف اس بنا پر مجھے قتل کرنے پر آمادہ ہیں کہ انہیں تنخواہ ملتی ہے اور وہ حکومت کے ملازم ہیں۔ میرے مقرر کردہ افراد نے مجھے یہ اطلاع بھی دی ہے کہ حکومت نے اپنے سابقہ انحرافات کے پیچھے چلتے ہوئے اور دوسرے اسلامی قوانین کو پامال کرتے ہوئے میرے قتل ناگہانی کا حکم جاری کر دیا ہے، یہاں تک کہ حکومت سے وابستہ افراد اس بات پر آمادہ ہو گئے ہیں کہ وہ احرام میں اسلحہ چھپا کر حرم میں آئیں گے اور اس سے بڑے گناہ کے مرتکب ہو کر خانہ خدا کی حرمت کو بھی خاک میں ملا دیں گے۔ آگے ہیڈنگ ہے، آخر یہ کیسی سیاست ہے؟ پروردگار، یہ کون سا مکتب ہے جس میں ان کی حکومتوں کے رہبروں نے یہ تربیت حاصل کی ہے؟ یہ کون سی سیاست ہے جس سے اس حکومت کے افسر اور حکام ہدایت حاصل کرتے ہیں؟ یہ کیسے اسلامی حکمراں ہیں کہ انہوں نے اسلام اور اسلامی خلافت کے نام پر مسند حکومت پر قبضہ جما لیا ہے، لیکن اسلامی قوانین میں سے کسی پر عمل کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہیں، اسلام کے قطعی ترین احکام کو اپنی ریاست اور حکومت کی خاطر اپنے قدموں تلے روند رہے ہیں۔ کیا سیاست کے یہی وہ معنی ہیں جو یزید نے اپنے باپ معاویہ سے سیکھے ہیں؟ کیا بنی امیہ کی سیاست کا یہی مطلب ہے کہ اپنی حکومت اور ریاست کی راہ میں ہر چیز کو قربان کر دیا جائے، پاک ہستیوں کا خون بہایا جائے اور قطعی قوانین کو توڑا جائے؟ کیا یہی وہ سیاست ہے جس کا دنیا دار لوگ انتظار کرتے رہے ہیں؟ کیا ہم اسی سیاست کی پیروی کریں؟ خدا اس بات سے بچائے کہ ہم اپنی زندگی میں اسلامی اصولوں سے ذرہ برابر بھی انحراف کریں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کی خاطر، دنیاوی اقتدار کی خاطر ہر انحراف اور بغاوت کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور ہر جرم و گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں اور اسلامی اصولوں کے خلاف آدم کشی اور خون ریزی پر اتر آتے ہیں اور حق و آزادی کے علمبرداروں کو اپنے سے اختلاف کے جرم میں اپنی دہشت گردی کا نشانہ بناتے ہیں۔ میرا خانہ خدا میں ہلاک ہونا کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ جو چیز مجھے بہت زیادہ بے چین کر دیتی ہے ایک اسلامی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ یہ لوگ تو قرآن اور قرآنی احکام کو بھی پامال کرنے سے نہیں چوکتے۔ نقطہ نمبر 1، اس کی وضاحت نیچے لکھی ہے، صرف حوالہ ہے کتاب کا اور سورہ آل عمران کی آیت ہے، آیت نمبر 91۔ خانہ خدا کی حرمت بھی برقرار نہیں رکھتے جو لوگ خدا کے احکام اور آسمانی قانون کا احترام نہیں کرتے، وہ خانہ خدا کا احترام کیا کریں گے؟ اگلی ہیڈنگ ہے، بے وقت روانگی۔ میں جانتا ہوں اگر میں یہیں رہوں تو حالت طواف میں بھی یہ مجھے قتل کرنے سے باز نہیں آئیں گے۔ میرے قتل ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، اصل اہمیت اس کام کے نتیجے کی ہے۔ اگر میں یہاں قتل ہو جاؤں اور دنیائے اسلام تک اپنی مخالفت اور اس کے محرکات کی اطلاع نہ پہنچا سکوں تو مقصد فوت ہو جائے گا اور پھر حکومت کو بھی غلط پروپیگنڈا کے ذریعے رائے عامہ کو گمراہ کرنے کا موقع مل جائے گا۔ وہ نہ صرف میرا خون بہائے گی بلکہ مجھے فساد پھیلانے والا اور اصلاحات کا مخالف قرار دے گی۔ ہم کو اس فرصت سے فائدہ اٹھانے میں دیر نہ کرنی چاہیے اور ایک تیر سے دو نشانے کے محاورے کے مطابق کوفیوں کی دعوت قبول کر کے کوفے کی راہ پر چل پڑیں اور اعلان عام اور لوگوں تک اپنی بات پہنچانے کے لیے اس وقت کا انتخاب کریں کہ لوگوں کی جستجو کی حس تیز ہو جائے۔ اس صورت میں اگر کوفے کے حالات نے پلٹا بھی کھا لیا اور حریف کی شیطانی سیاست کوفے کے اس بہترین موقع کو ہم سے چھیننے میں کامیاب بھی ہو گئی تو ہم اپنا اصل مقصد اور خاطر خواہ نتیجہ حاصل کر چکے ہوں گے۔
اب ہم کوفے کی طرف چل پڑتے ہیں۔ اگر موافقت حاصل ہو گئی تو کیا کہنے، حق کے قائم کرنے کے لیے، ظلم اور جبر کے اقتدار کو سرنگوں کرنے کے لیے ہم ایک قریب ترین راستہ طے کر لیں گے، اور اگر شکست ہمارے حصے میں آئی تو ہم قتل ہو جائیں گے، اور ہمارے ساتھ ہمارے طرفداروں کی ایک جماعت بھی قتل ہو جائے گی۔ اس قتل و خونریزی کو چھپایا نہیں جا سکے گا۔ کوئی ہمیشہ نیزوں کے بل پر حکومت نہیں کر سکتا۔ بالآخر ہر طرف سے شور اور آوازیں بلند ہوں گی، اور لوگ پوچھنا شروع کر دیں گے کہ یہ سب کچھ کیوں اور کیسے ہوا۔ بالآخر یہ چیز اس جابر و قاہر حکومت کو متزلزل کر دے گی اور اسے زوال و تباہی سے دوچار کر دے گی، اور نتیجتاً ایک نسبتاً آزاد حکومت برسر کار آ جائے گی، اور لوگ دین اور دینی اصولوں کی حمایت کرنے لگیں گے، اور اس طرح ہمارا اصل مقصد حاصل ہو جائے گا، خواہ ہمارا راستہ کچھ دراز ہی کیوں نہ ہو۔ موجودہ صورتحال میں ہم بے وقت کوچ کر کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر سکتے ہیں اور اصل معاملے کو ان پر واضح کر سکتے ہیں، تاکہ کل ہمارے قتل ہو جانے کے بعد حکومت کو غلط فائدہ اٹھانے اور جھوٹا پروپیگنڈا کرنے کا موقع نہ مل سکے۔ ہماری اچانک اور بے وقت روانگی ہی وہ واحد راستہ ہے جو ہمیں ہمارے ہدف سے نزدیک تر اور بہر صورت مطلوبہ نتیجے تک پہنچا سکتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اسلام کو زندہ کر کے اسلامی مقدسات کو ان ظالموں کے دستبرد سے نجات دلائیں جو اسلام کے نام پر اپنی زندگی کی رسی دراز کیے جا رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں جذبہ آزادی کو بیدار کر کے ظلم کی جڑیں اکھاڑ پھینکیں اور اسے راستے سے ہٹا دیں۔ اگر کوفے کے لوگوں کی عملی حمایت حاصل کر کے ہم کو حکومت مل گئی تو ہم زیادہ جلدی اپنے مقصد کو حاصل کر سکیں گے۔ بصورت دیگر ہم شکست سے دوچار ہوئے اور شہید ہو گئے تو ان فراہم شدہ بنیادوں پر یقیناً آئندہ ایک انقلاب برپا ہوگا، اور اس انقلاب کا ہراول دستہ ہم ہوں گے، اور ہم ہی اس کے بانی قرار پائیں گے، اور یہ انقلاب بلا شبہ ظالموں کو ملیہ میٹ کر دے گا، اور ظلم کی چکی میں پسنے والے عوام کی گردنیں یزید اور اس کے مددگاروں کے طوق سے آزاد ہو جائیں گی۔ ہم نے ہر حال میں فتح حاصل کر لی ہے، سوائے اس کے کہ ایک راستہ کسی قدر طویل ہے اور دوسرا زیادہ نزدیک۔ یہ دونوں راستے ہمیں ایک ہی منزل پر پہنچاتے ہیں۔ فی الحال ہم قریب کے راستے کے ذریعے پیش قدمی کرتے ہیں، دیکھیں کہ مقدرات اور واقعات ہمیں کہاں پہنچاتے ہیں۔ اگر ہمارے حریف نے ہماری راہ کھوٹی نہ کی تو کیا کہنے، ورنہ اگرچہ ظاہری اندازوں کے مطابق ہماری شکست تو یقینی ہے، لیکن ہر حال میں باطنی فتح ہمارا مقدر ہے۔ ان افکار نے حسین علیہ السلام کے ارادے کو قطعیت عطا کر دی، اور 8 ذی الحجہ سن 60 ہجری کو اچانک مکہ سے کوچ کر کے کوفے کی طرف روانہ ہو گئے۔ ایک ایسے وقت اور ایک ایسی جگہ سے آپ کی روانگی جبکہ لوگ طویل مسافتیں طے کر کے اس وقت کو حاصل کرنے کے لیے اور اس جگہ تک پہنچنے کے لیے قافلہ در قافلہ آ رہے ہیں، بہت ہی غیر معمولی نوعیت اختیار کر گئی۔ ایک عام آدمی کا بھی ایسے موقع پر مکے سے چلا جانا حیرت انگیز ہوتا ہے، تو پیغمبر کے فرزند کی روانگی کس قدر لوگوں کے لیے حیرت کا سبب بنی ہوگی۔ ایسے مواقع پر جب ذرا سی مدت میں مکہ لوگوں سے بھر گیا تو حسین علیہ السلام کی روانگی کا مسئلہ وقت کا ایک اہم موضوع بن گیا، اور جس جگہ بھی لوگ حلقہ بنا کر بیٹھتے، حسین علیہ السلام کی بے وقت روانگی کا مسئلہ گفتگو کا موضوع بن جاتا اور اس کا سبب بھی لوگوں کے سامنے آتا۔ 99% لوگ اس گفتگو کے نتیجے میں یہ رائے قائم کرتے کہ حسین ابن علی نے یزید کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا ہے، اور اس مقدس مقام پر بھی انہیں اپنی جان کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے، اور خانہ خدا کی حرمت کو برقرار رکھنے کے لیے وہ مکے سے روانہ ہو رہے ہیں۔ البتہ حسین علیہ السلام کی اس مسافرت کے بارے میں آراء مختلف تھی۔ ہر شخص اپنے فہم و شعور اور دینی و سیاسی نقطہ نظر سے اس کی توجیہ کر رہا تھا، البتہ سب لوگ یک زبان ہو کر
حکومت شام کے اس ارادے اور منصوبے کی مذمت کر رہے تھے کہ حسین علیہ السلام کو ہر حال میں قتل کر دیا جائے، خواہ وہ خانہ کعبہ کا طواف ہی کیوں نہ کر رہے ہوں۔ مسلم کے خط نے حسین ابن علی علیہ السلام کو مکے سے روانگی پر آمادہ کر دیا۔ حسین علیہ السلام نے ان تمام پیش بینیوں، تمام شہروں کے حالات اور خصوصاً مرکز حکومت کے بارے میں ملنے والی رپورٹوں کی بنا پر مکے سے کوچ ہی کو مناسب سمجھا۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے یزید کے نام کوفہ سے خط، گورنر کا انتخاب اور انقلاب کوفہ۔ یزید خلافت کی مسند پر تکیہ لگائے اقتدار کے نشے میں چور درباریوں کے ساتھ گپ شپ میں مصروف تھا کہ اچانک پیغام رساں نے حاضر ہونے کے لیے اجازت طلب کی۔ اسے اجازت دے دی گئی۔ ایک بند خط اس کے مطالعے کے لیے پیش کیا گیا۔ ایک ایسی مسرت انگیز خبر کا انتظار کیا جا رہا تھا جو بڑے سازگار حالات کی اطلاع دے۔ خط کھولا گیا۔ ابتدائی سطریں تو معمول کے مطابق تھیں۔ درباریوں کی نگاہیں یزید کے چہرے پر لگی ہوئی تھی۔ خلاف توقع اس کے چہرے پر ناگواری کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ اس کے ابرو پر بل آ گئے اور گہری نظروں سے اس نے آخری سطر تک پورے خط کو پڑھ لیا۔ درباریوں نے یزید کے چہرے سے ہی خط کے مضمون کو بھانپ لیا۔ پہلے سے انہیں جو خبریں ملتی رہی تھی ان کی بنا پر وہ سمجھ گئے کہ کوئی اہم اطلاع ملی ہے۔ سب انتظار کرنے لگے کہ یزید انہیں صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے خط کا مضمون بتائے گا۔ یزید نے ایک بار خط کا مطالعہ کیا اور چند لمحوں کے لیے فکر میں ڈوب گیا۔ مجلس پر ایک گہرا سکوت چھا گیا۔ ہر شخص خط کے مضمون کے بارے میں اندازے لگا رہا تھا۔ بالآخر یزید نے سکوت کو توڑتے ہوئے بڑے سخت اور تیز لہجے میں کہا، یہ نالائق آدمی کون ہے جسے کوفہ بھیجا گیا ہے؟ نعمان کوئی کمزور اور نااہل آدمی تو نہیں تھا؟ آخر اس نے ان ساری سرگرمیوں کے خلاف رد عمل کیوں ظاہر نہ کیا اب جب کہ پانی سر سے گزر چکا ہے؟ ہمارے دوستوں نے لکھا ہے کہ کوفہ حسین کے نائب کے تصرف میں آ چکا ہے اور ہمارے سرکاری ادارے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں۔ فوراً اس سارے معاملے کی تحقیق کی جائے۔ میں اس شخص کو اس کے عہدے سے معزول کر رہا ہوں، وہ کام انجام نہیں دے سکتا۔ اس کی جگہ کسی دوسرے شخص کو بھیجا جائے تاکہ وہ جس قدر جلد ممکن ہو سکے اس خلفشار کا خاتمہ کر کے مخالفین کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دے۔ پھر پرسکون ہو کر اس نے درباریوں سے دریافت کیا، تمہارے خیال میں اس عہدے کے لیے کون شخص موزوں رہے گا؟ یہ کسی معمولی قسم کے تقرر کا مسئلہ نہیں ہے، اور یہ بات بھی نہیں ہے کہ کسی پرامن علاقے کے لیے کوئی گورنر مقرر کیا جا رہا ہے۔ ہماری مملکت کا تقریباً ایک حصہ ہمارے قبضے سے نکل چکا ہے اور وہاں ہمارے سرکاری ادارے نیم جان ہو کر سقوط اور موت سے دوچار ہونے والے ہیں۔ اس منصب کے لیے کسی دانش مند اور باتدبیر آدمی کی ضرورت ہے تاکہ وہ گزر جانے والے پانی کو دوبارہ دریا میں واپس لا سکے۔ ہمیں ایک ایسے پختہ اور مضبوط ارادے کا آدمی درکار ہے جو ہر قیمت پر کوفہ کو حسین کے حلق سے نکال لے۔ عراق کو حسین نے چھین لیا ہے لیکن ہم اسے اپنے مقاصد پورے کرنے نہیں دیں گے۔ آخر حسین علیہ السلام کیوں اس قدر ہمارے پیچھے پڑ گیا ہے؟ ہمارے ساتھ صلح و موافقت کے لیے آمادہ کیوں نہیں ہے؟ کیوں وہ ہماری طرف سے دوستی کا ہاتھ نہیں بڑھاتا؟ وہ کیوں تمام مسلمانوں کی طرح ہمارے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتا اور ہماری خلافت کو باقاعدہ طور پر تسلیم نہیں کرتا؟ ہمیں آخرکار ایک خطرناک کام کے انجام دینے پر مجبور ہونا پڑے گا، لیکن کیا حسین نہیں دیکھتا کہ کوئی اس کے ساتھ نہیں ہے؟ اس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے؟ کیوں حسین اپنے باپ اور بھائی پر جو گزری اس سے سبق حاصل نہیں کرتا؟ وہ یہ کیوں نہیں سوچتا کہ ہماری طاقت کے ساتھ وہ جنگ نہیں کر سکے گا؟ اس کے بعد یزید نے قاضی سے گفتگو کی۔ نقطہ نمبر 1 اس کا وضاحت ہے۔ بلا شبہ یزید تنہا قاضی کے پاس گیا تھا۔ اس نے جو باتیں وہاں کی ان میں سے ہر ایک کا جواب تھا، لیکن اس کے اطراف موجود لوگ اس قدر آزادی پسند اور سمجھدار نہیں تھے کہ اقتدار وقت سے نہ ڈرے، ورنہ یزید کے سوالات کا جواب سب کو معلوم تھا اور اس کتاب کے صفحات میں تفصیلاً لکھا گیا ہے۔
آئیے آگے بڑھتے ہیں اور حسین علیہ السلام پر اور افکار حسینی پر سخت تنقید کی۔ کسی نے اس کا جواب نہ دیا۔ پھر اس نے اہل مجلس کی جانب رخ کر کے پوچھا، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ کی نگاہوں میں کون اس منصب کے لیے موزوں ہے؟ جس شخص کو بھی آپ لوگ موزوں سمجھتے ہیں اس کا نام پیش کریں تاکہ ہم اسے کوفہ بھیجیں اور جس قدر جلد ممکن ہو سکے اس فتنے کی سرکوبی کر دیں۔ یزید کے مقربین غور و فکر کرنے لگے۔ متعدد اشخاص کے نام زیر بحث آئے۔ جس امیدوار کی بھی صلاحیتوں کا جائزہ لیا جاتا اس میں کوئی نہ کوئی ایسی کمزوری پائی جاتی جو اسے نااہل قرار دیتی۔ جن امور کا تعلق مقدمات دینی و ضمیر سے ہوتا ہے وہ ہر کسی کے ہاتھ میں نہیں دیے جا سکتے۔ اس طرح کے امور کے لیے صرف شجاعت و دلیری کافی نہیں ہوتی، محض ذہانت اور تجربہ سے کام نہیں چلتا، صرف دولت اور فوج کی طاقت سے ہی مقصد پورا نہیں ہوتا۔ اس طرح کے کاموں کے لیے ایسے اشخاص کی ضرورت ہوتی ہے جو کسی بات کے پابند نہ ہوں اور دینی مقدسات سے زیادہ تعلق نہ رکھتے ہوں، اور خاص حالات میں حتیٰ کہ انسانیت کو قدموں تلے روند کر اندھا دھند طریقے پر مرکز کے احکامات کو نافذ کر سکتے ہوں۔ کوفے کے لیے تو ایک ایسے گورنر کی ضرورت ہے جو ہر چیز سے بے پرواہ اور بے حس ہو اور اندھا دھند اس طرح کے سارے کام انجام دے سکے۔ آخرکار یزید کے ایک مقرب نے عبید اللہ ابن زیاد کا نام تجویز کیا۔ جیسے ہی یہ نام سامنے آیا سب نے اس سے اتفاق کیا اور پسند کیا۔ سب نے کہا یہ ایک تجربے کار اور لائق آدمی ہے، اسی سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ ہر صورت میں مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرے گا اور مرکزی حکومت کے مفاد میں کام کر کے ہر قیمت پر اس فتنے کو ختم کر دے گا۔ البتہ اس سلسلے کی واحد مشکل یہ ہے کہ بصرہ کی گورنری بھی اس کے پاس ہے۔ اب اگر ہم اسے بصرہ سے ہٹاتے ہیں تو موجودہ خاص سیاسی اور جغرافیائی صورتحال میں کوئی ایسا دوسرا شخص موجود نہیں ہے جو بصرے کو کنٹرول کر سکے۔ نقطہ نمبر 1، آئیے وضاحت پڑھتے ہیں۔ مجموعی طور پر یزید کی حکومت کی انتظامیہ میں ایسے منتخب سیاستداں اور تجربے گار لوگ نہیں تھے جیسے کہ عمر ابن العاص۔ معاویہ کے دور حکومت میں ایسے لوگوں نے بڑی خدمات انجام دی ہیں۔ یزید کے ایک درباری نے جو نفسیاتی مسائل کا تجربہ رکھتا تھا اور عبید اللہ کی کمزوری کو کسی حد تک جانتا تھا، فوراً مشکل حل کر دی۔ اس نے کہا اس مسئلے کا بہترین حل موجود ہے، اگر آپ اسے بصرہ کا گورنر رکھتے ہیں ہوئے کوفے کی بھی گورنری دے دیں تو وہ اچھا کام کرے گا۔ اس صورت میں اسے خدمات کا نقد صلہ مل جائے گا اور یہ اس کے لیے باعث حوصلہ ہوگا۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ جب کسی حاکم کا درجہ بلند کیا جاتا ہے تو کیا کچھ ہوتا ہے؟ کیا آپ لوگ اسی بات سے ناواقف ہیں کہ جو لوگ مادہ پرست ہوتے ہیں اور مادی حکومتوں کے لیے کام کرتے ہیں، جب انہیں انعام دیا جاتا ہے یا ان کے عہدے کو بلند کیا جاتا ہے تو وہ خوشی کے مارے پھولے نہیں سماتے، اور جو کچھ انہیں حکم دیا جاتا ہے اسے وہ آنکھ کان بند کر کے بجا لاتے ہیں۔ اگر آپ نے ابن زیاد کے موجود منصب کو برقرار رکھتے ہوئے کوفے کی گورنری بھی اسے دے دی تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ اس کام کو بہتر طریقے پر انجام دے گا۔ سب نے اس تجویز سے اتفاق کیا اور طے پایا کہ عبید اللہ کو بصرہ کا گورنر باقی رکھتے ہوئے اس کام کے انجام دینے کے لیے بھی اسے مامور کیا جائے۔ عبید اللہ کا انتخاب کر لیا گیا۔ شام سے ایک خط بصرہ کے لیے خط لکھا گیا۔ در حقیقت کوفہ سے یزید کے دوستوں نے جو خط لکھا تھا اس کا رد عمل اس خط کی صورت میں ظاہر ہوا۔ عبید اللہ اپنے کمرے میں بیٹھا کام میں مصروف تھا کہ پیغام رساں حاضر ہوا اور شام سے جو خط بھیجا گیا تھا اسے پیش کر دیا۔ یہ خط یزید کی طرف سے آیا ہے، اس نے بڑے اعزاز کے ساتھ ایک سنگین ذمہ داری کے ادا کرنے کے لیے ہمیں مامور کیا ہے۔ اس نے لکھا ہے اس خط کے ذریعے تمہیں کوفہ اور اس کے تمام ماتحت علاقوں کا ذمہ دار بنایا جاتا ہے۔ یہ خط تمہاری گورنری اور حکومت کے لیے ایک فرمان کا درجہ رکھتا ہے۔ جس طرح بھی مناسب سمجھو اس کام کے انجام دینے میں جلدی کرو تاکہ فتنہ کا شعلہ زیادہ نہ بھڑکے اور درد سر میں اضافہ نہ کرے۔ حسین علیہ السلام اور اس کی تبلیغات کا
راستہ روکو اور ہمیں فوراً اپنے اس کام کے انجام کی اطلاع دو۔ یزید کا یہ خط جن خصوصیات کا حامل تھا اور ان اطلاعات کی بنا پر جو کوفے کے حالات کے بارے میں کم و بیش پہنچتی رہی تھی، ان کی وجہ سے عبید اللہ کے اپنے سارے کام درہم برہم ہو گئے۔ ابن زیاد نے اپنی اولین فرصت میں لوگوں کو مسجد میں طلب کیا۔ یزید اور اس کے آباء و اجداد کی تعریف کرنے کے بعد ایک لمبی چوڑی تقریر کی اور کہا، میں کچھ عرصے کے لیے کوفے جا رہا ہوں اور اپنی ذمہ داری اپنی جگہ اپنے بھائی کو مقرر کر کے ذمہ داریاں اسے سونپ رہا ہوں۔ آپ لوگ جس طرح میری پیروی کرتے تھے اسی طرح میرے بھائی کی پیروی کریں۔ پھر اس نے کچھ دھمکیاں دے کر انہیں حکومت شام سے خوفزدہ کرنے کی کوشش کی۔ پھر مرکز کی فوج اور اس کی فوجی طاقت کا کچھ نقشہ کھینچنے کے بعد اس نے کہا، ایسے لوگوں کے لیے خرابی ہے جو ہمارے ان احکام کے خلاف سرکشی کریں گے جو مرکزی حکومت کے تحت جاری کیے جاتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے بدبختی ہے جو ہمارے بتائے ہوئے راستے سے انحراف کریں گے۔ ان لوگوں کے لیے کا بھی برا انجام ہوگا جو یزید کی طاقتور اور مقتدر حکومت کی مخالفت کا خیال دل میں لائیں گے۔ آئیے اس گفتگو کو یہیں روکتے ہیں، اس کے بعد اگلے حصے میں صفحہ نمبر 154 سے ہم شروع کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔